بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے جیسے روزہ رکھنا ہے، رمضان کا روزہ چل رہا ہے ابھی، اسی طرح سے روزہ رکھنا ہے تو اس روزے کی نیت سے ریلیٹڈ ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا ہم سے کہ کیا اس روزے کی نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے یا اسی طرح سے کچھ مخصوص الفاظ ہیں جس کو پڑھنا ضروری ہے یا صرف دل میں ارادہ کر لیں تو اس سے ہو جائے گا ہمارا نیت؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا قاری صاحب وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، نیت کرنے کے لیے زبان سے مخصوص الفاظ کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مان لیجیے آپ سحری میں اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ نیت ہے تب نہ آپ کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، تب نہ آپ اٹھے ہیں۔ اسی نیت سے اٹھتے ہیں، صحیح بات۔ آپ سحری کھاتے ہیں، آپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص الفاظ کا زبان سے استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل میں اگر یہ نیت ہو تو پھر یہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زبان سے مخصوص الفاظ کا استعمال کر لیجئے، ادا کر لیجئے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور دل میں ارادہ ہے تبھی سحری کے وقت آدمی اٹھتا ہے اور تبھی سحری کھاتا ہے۔ جی قاری صاحب، ماشاءاللہ۔ تو نیت سے متعلق تھا، تو ہم یہ کہہ رہے تھے قاری صاحب کہ روزے کی کوئی نیت عربی الفاظ میں کچھ ہے اسے مخصوص کیے گئے ہیں یا کوئی حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے نیت سے ریلیٹڈ، تو اس کو آپ تھوڑا بیان کہ نیت کے تعلق سے، روزے کی نیت کے تعلق سے احادیث میں کوئی روایت تو مروی نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر، عربی میں ایک جملہ ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والا جو بھی زمانہ آئے گا اس زمانے میں میں رمضان کی روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ مطلب اس کا ہے۔ تو بس یہ کہیے کہ احادیث میں کوئی روایت مروی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض آدمی اردو میں بھی نیت کر لیتے ہیں، بعض آدمی عربی میں بھی نیت کرتے ہیں، جو میں نے بتایا بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بعض دوسرے الفاظ سے نیت کرتے ہوں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی قاری صاحب، نیت سے ریلیٹڈ یہ سوال تھے۔ ایک اور سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عربی میں یہ الفاظ ہیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو غدین جو لفظ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بِصَوْمِ غَدٍ، اس طرح سے کر کے نیت کرنا یہ بدعت ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک اور شبہات ہیں کہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کا مطلب یہ ہوا کہ میں کل کے آئندہ، کیونکہ غد کے معنی آتے ہیں آئندہ، کل، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور شکوک و شبہات ہے کہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کا مطلب یہ ہوا کہ میں آنے والا جو کل ہے اس دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ دیکھیے، غد کے دو معنی ہیں، جو غد، لفظ غد آیا ہے بِصَوْمِ غَدٍ میں، غد، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے آئندہ، کل، جیسے قرآن میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کہ میرے والد کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، وإنا لہ لناصحون، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اور اپنے ابا سے یہ کہتے ہیں کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کہ آپ، اے میرے بابا، اے میرے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ کل، یعنی آئندہ کل، حضرت یوسف کو بھیج دیجئے، یرتع، وہ پھل بھی کھائیں گے، ویلعب، اور کھیل کود بھی کریں گے، وإنا لہ لحافظون، اور ہم سب اس کے محافظ ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن میں جو استعمال ہوا غد، لفظ غد، یہ آئندہ کل کے معنی میں استعمال ہوا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ ایک معنی یہ ہے آئندہ کل، اور ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ معنی ہے زمانہ مستقبل مطلقاً، زمانہ مستقبل مطلقاً۔ علامہ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ غد کا معنی بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَهُوَ الزَّمَنُ الْمُسْتَقْبَلْ مُطْلَقًا، یعنی غد کا جو معنی ہے وہ وَيُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي، اس دن پر بولا جاتا ہے جو اس دن سے ملا ہوا ہو، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے وَهُوَ الزَّمَنُ الْمُسْتَقْبَلْ مُطْلَقًا، یعنی مطلقاً زمانۂ مستقبل. تو ایک معنی ہوا آئندہ کل اور ایک معنی ہوا زمانۂ مستقبل. تو غد کا ایک معنی ہے زمانۂ مستقبل، اور اس جملے میں عربی جو جملہ ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہاں غد سے معنی مراد ہے زمانۂ مستقبل، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ میں زمانۂ مستقبل میں جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں رمضان کی روزے کی نیت کرتا ہوں، اور جو زمانہ آنے والا ہے وہ کل ہے یعنی آج ہے. اس لیے اس جملے کے ذریعے نیت کرنا کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے، اس جملے سے نیت کرنا بالکل صحیح اور درست ہے. بھائی صاحب ابھی جو یہ تھا ہمارا آخری سوال تھا، اب نیکسٹ اگلا جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ اس کو ہم رکھیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اس میں دیں اور ہمارے ناظرین کے لیے جو سوالات ان کے ذہن میں ہیں ان کو حل کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام احباب ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم اپنے قاری صاحب کو انشاءاللہ اسی طرح سے آئندہ بھی بلائیں گے، اور جو بھی قیمتی باتیں ہوں گی، جو نصیحت آمیز باتیں ہوں گی، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے.